نحمده ونستعینه نماز برا درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد۔ قابل صد احترام دوستو، بزرگو، اہل محلہ، طلباء، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور عقیدہ توحید ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ ہر مسلمان نے پڑھا ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں، ہر مسلمان کے دماغ میں یہ کلمہ ہے۔ اس کلمے کی دو شکیں ہیں، ایک عقیدہ الوہیت، ایک الہ ایک ہے، رب ایک ہے، معبود ایک ہے، ایک یہ ہے اس کے اندر۔ اور نمبر دو، محمد الرسول اللہ، اس رب سے جو کچھ لے کر آئے، چاہے وہ اقوال کی صورت میں ہو، چاہے وہ افعال کی صورت میں ہو، چاہے وہ اعمال کی صورت ہو، چاہے رب کا قرآن ہو، چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو، جو کچھ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اس سے تسلیم کرتے ہیں۔ جن چیزوں کا حکم دیا اس پر عمل کریں گے، جن چیزوں سے روکا اس سے رکیں گے۔ یہ محمد رسول اللہ ہے۔ یہ دو شکے کلمے کی جو عقیدہ توحید کہلاتا ہے، یہ میں نے خلاصتاً مجملاً بیان کیا۔ جس کے انکار پر یا جس کے معمولی شک و شبے کی بنیاد پر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عمل میں کمی کوتاہی معاف ہے۔ ایک آدمی کی نماز میں کمی کوتاہی ہوگی، اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو معاف کر دے۔ ایک آدمی کی زکوٰۃ اہم، وہ بھی اللہ اس کا بھی پوچھے گا، لیکن اس میں یہ امید ہے کہ اللہ معاف کر دے۔ حج نہیں کر سکا باوجود حج فرض تھا، زکوٰۃ نہیں دے سکا باوجود زکوٰۃ فرض تھا، نماز نہیں پڑھ سکا باوجود نماز فرض تھا، ماں باپ کی نافرمانی کی، شراب پیتا رہا، زنا کرتا رہا، بدکاری کرتا رہا، چوری کرتا رہا، ڈکیتی کرتا رہا، بدمعاش تھا۔ اگرچہ اللہ اس پر پکڑے گا، اس پر وعیدیں ہیں، لیکن ایک امید ہے کہ اگر اللہ معاف کرنا چاہے تو اللہ ان گناہوں پر معاف کر سکتے، کوئی پوچھنے والا نہیں، یہ اس کا کرم ہے۔ لیکن عقیدہ توحید ایسا عقیدہ ہے جس میں معمولی کمی کوتاہی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ وہ ایک کان کھول کر سن لو، اللہ توحید میں گڑبڑ تو معاف نہیں کرے گا، اللہ معمولی شرک کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ توحید کے عقیدے میں معمولی بھی گڑبڑ ہو، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے پاس بالکل خالص توحید کے ساتھ آنا ہوگا۔ توحید کے علاوہ اگر تھوڑا بہت کوئی بھی عمل ہو، عمل میں کوتاہی کمی ہے، اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے گا۔ انہو من یشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرے، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ وہ ملک کی بادشاہ ہو، وہ بے شک ملکہ ہو، وہ دنیا کا معروف و مشہور آدمی ہو، سیلیبریٹی ہو، وہ کتنا مقام مرتبے والا ہو، کتنا بزرگ ہو، کتنا بڑا ہو، کتنا پوتر ہو، کتنی اس کی طاقت ہو، لیکن اللہ کے ساتھ اگر اس نے شرک کیا، اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا۔ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا۔ ہاں، شرک کے علاوہ عقیدہ تمہارا درست ہے، عقیدہ صحیح ہے، عقیدے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، عقیدہ صحیح ہے، البتہ اعمال میں تھوڑی گڑبڑ ہے تو اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ عقیدہ جڑ کی طرح ہے، عقیدہ توحید درخت کے جڑ کی طرح ہے۔ درخت میں کسی سال پھل اچھے آتے ہیں، کسی سال پھل اچھے نہیں آتے۔ بھائی اس سال پھل اچھے نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، اگلے موسم میں پھل اچھے آ جائیں گے۔ اس سال تو بہت پھل آئے، اگلے سال خوش سالی ہو گئی، سیلاب آ گیا، موسم کی خرابی، کوئی بات نہیں، درخت تو زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے نا یار، کبھی نہ کبھی تو ہرا ہو جائے گا۔ خزاں آ گئی، پتے سارے جھڑ گئے، صرف درخت رہ گیا، کوئی بات نہیں ہے، بہار آئے گی تو پتے پھر نکل آئیں گے، لیکن درخت کو جڑی سے کاٹ دو، کتنا تناور درخت ہو، کتنا ہرا بھرا درخت ہو، کتنے اچھے خوشبودار میٹھے پھل لگے ہوں، لیکن 2 یا 3 دن بعد وہ
آگ وہ درخت آگ ہی میں جائے گا، جلانے کی کام ہے، کسی اور کام ہو تو پھلوں کی مثال اعمال کی ہے، پتوں کی مثال اعمال کی ہے۔ اعمال میں کمی بیشی ہو جائے، آج نہیں کل توبہ کی توفیق، پرسوں توبہ کی توفیق، چلو کل اچھے پرسوں اچھے، چلو پھر بھی کچھ نہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن عقیدے کی مثال، عقیدہ توحید کی مثال جڑ کی ہے، اس میں خرابی آ گئی۔ اعمال کتنے اچھے کیوں نہ ہو، بے شک رات کو تہجد پڑھتا ہو، بے شک نفلیں پڑھتا ہو، بے شک بہت بزرگ جانا جاتا ہو، لیکن اگر عقیدے میں فساد ہے، عقیدہ درست نہیں، عقیدے میں گڑبڑ ہے، یہ عمل کسی کام کے نہیں، یہ اعمال کسی کام کے نہیں، کسی خاطر نہیں۔ مشرکین مکہ حج کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے، اتنے تقوی والے کہ ننگا طواف کرتے تھے کہ ہمارے کپڑے حرام کے پیسوں سے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف حرام کے پیسوں سے نہیں کرنا چاہیے۔ بیت اللہ میں کسی کو مارتے نہیں تھے، قتل نہیں کرتے تھے، غلاموں کو آزاد کرتے تھے، لیکن عقیدے میں گڑبڑ تھی، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ نہ حاجیوں کو پانی پلانا کسی کام آیا، نہ حاجیوں کو کھانا کھلانا کسی کام آیا۔ تو یہ عقیدے توحید، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی الہ، کوئی الہ، کوئی الہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ تو آج ہم اس پہلے جز پر گفتگو شروع کریں گے۔ یہ الہ کیا ہے؟ یہ جو ہم صبح شام کلمہ پڑھتے، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں الہ، کوئی نہیں الہ اللہ کے سوا، یہ الہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ الہ اسے کہتے جو معبود ہو، جس کی عبادت کی جائے، جس کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ واقعتاً یہ بھی ہے، الہ وہ ہے کہ جو معبود ہو، جو عبادت کے لائق ہو، جس کے سامنے سجدہ کیا جائے، جس کے سامنے خضوع کیا جائے، جس کے سامنے خشوع کیا جائے، جس کے سامنے تضرع کیا جائے، جس کے سامنے تزلزل کیا جائے، جس کے سامنے جھکا جائے، یقیناً وہ الہ ہے، یقیناً معبود الہ ہے۔ لیکن صرف اتنی بات الہ میں نہیں ہے، اتنی بات یہ جو آپ نے سمجھی ہے یا آپ کو سمجھائی گئی ہے، ہر نماز میں صرف ایاک نعبد نہیں پڑھتے، ساتھ میں کچھ اور بھی پڑھتے ہیں۔ کیا مطلب الہ کا؟ الہ کا مطلب یہ کہ ہاں جس طرح عبادت کے لائق اللہ ہے، جس طرح سجدے کے لائق اللہ ہے، جس طرح رکوع کے لائق اللہ ہے، جس طرح حج اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، نظر و نیاز اللہ کے لیے، اسی طرح وہ کام جو انسانی طاقت سے باہر ہیں، انسان اس کو نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ سے ٹوپی مانگی، آپ نے دے دیا، آپ کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ سے چھڑی مانگی، آپ نے دے دیا، آپ کر سکتے ہیں۔ میں بیمار ہوا، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے دوائی دی، وہ کر سکتا ہے۔ یہ کام نہیں۔ دوائی کے بعد شفا، اولاد، مشکلات سے نکلنا، مصیبتوں سے نکلنا۔ میں آپ سے کہوں مجھے زندگی دے دے، مر رہا ہوں میں، کوئی زندگی دے سکتا ہے؟ میں کسی کو اس کو مار دے، اس کو گولی بھی مت مار بغیر کسی سبب کے، خود بخود یہ مر جائے، کوئی مار سکتا ہے؟ میں ڈاکٹر سے کہوں اگر میں دوائی نہ دے، دوائی کے بغیر تو مجھے شفا دے دے، ڈاکٹر شفا دے سکتا ہے۔ میں کہوں بادل سے بارش برسا دے خود بخود، تو خود بخود کوئی برسا سکتا ہے۔ وہ کام جو انسانی طاقت سے باہر ہیں، جسے ما فوق الاسباب کہتے ہیں، انسان کے بس میں نہیں ہے، انسان ان کاموں کو نہیں کر سکتا، انسان کے ہاتھ میں وہ کام نہیں ہے۔ میں کسی کو کہوں جی مجھے بادشاہت دے دے، مجھے اولاد دے دے، مجھے ذلت دے دے، مجھے عزت دے دے، مجھے شفا دے دے، نہیں، یہ کسی کی طاقت میں نہیں۔ وہ کام جو انسانی طاقت سے باہر ہے، ان کو انسانوں سے مانگنا یہ بھی الہ کے خلاف ہے۔ جس طرح عبادت کسی اور کی نہیں کرنی، الہ اسے کہتے ہیں ایک اللہ کی، اسی طرح مشکلات میں پکارنا اپنا مشکل کشا، اپنا حاجت روا، اپنا پالن ہار، مصیبتوں میں جس کو پکارنا ہے، مشکلات میں جس کو پکارنا ہے، بیماریوں میں جس کو پکارنا ہے۔ کوئی مصیبت آ گئی نکالنے والا کون ہے؟ کوئی مشکل آ گئی بھیجنے والا کون ہے؟ کوئی بیماری آ گئی شفا دینے والا کون ہے؟ بے اولاد ہے اولاد دینے والا کون ہے؟
بیٹیاں ہیں بیٹے دینے والا کون ہے؟ بیٹے ہیں بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ عزتیں دینے والا کون ہے؟ ذلتیں دینے والا کون ہے؟ بادشاہی کے تخت پر بٹھانے والا کون ہے؟ بادشاہی کے تخت سے اٹھا کر فقیری کی گدی پر لانے والا کون ہے؟ اور آسمان کی بلندیوں تک پہنچانے والا کون ہے؟ اور آسمان کی بلندیوں سے زمین پر پٹکنے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے، اسی کا نام الہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ اللہ کے سوا، یعنی جیسے سجدہ کسی اور کے لیے روا نہیں، عبادت کسی اور کے لیے روا نہیں۔ اگر میں نے کسی اور کو سجدہ کیا، کسی اور کے سامنے جھکا، کسی اور کی عبادت کی، تو یہ الہ کے خلاف وہ میرا الہ ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی اور سے مشکلات میں طلب کی، کسی اور کو حاجت روا مانا، کسی اور کو مشکل کشا مانا، کسی اور کے سامنے دست سوال دراز کیا، کسی اور سے اپنی مشکلات حل کرنے کے لیے دعائیں مانگی، تو اس کو بھی تم نے الہ مان لیا۔ یہاں پر بھی کلمہ توحید کو تم نے چھوڑ دیا۔ لا الہ، یہ الہ ہے، الہ کہ عبادت کے لائق بھی وہ اللہ ہے۔ الہ الہ، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا۔ عبادت کے لائق بھی وہ الہ، وہ اللہ ہے، اور حاجت روا اور مشکل کشا بھی وہی اللہ الہ ہے۔ یہ الہ کا معنی ہے، یہ کلمے کا معنی ہے، یہ توحید کا معنی ہے۔ الہ کہتے اسی کو ہے جو مشکلات میں کام آئے، جو مصیبتوں میں کام آئے، جو مشکلات کو دور کرے، جو مصیبتوں کو دور کرے، اسی کا نام الہ ہے۔ ایک بہت بڑے لغت کے امام گزرے ہیں، علامہ مجید الدین فیروز آبادی، ان کی ایک تفسیر البصائر، نایاب تفسیر ہے، آج کل کے مولویوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا، نایاب تفسیر ہے، ملتی نہیں ہے مشکل سے۔ اس کی جلد نمبر 2 میں الہ کا معنی لکھا ہے، الہ یعلو اذا فزع الیہ لانہ یفزع الیہ فی المہمات۔ یہ الہ کا معنی وہ جو مشکلات میں کام آئے، جو مصیبتوں میں کام آئے، مشکلات میں جس کی طرف دوڑ کر آدمی جاتا ہے، مشکلات میں جس کی طرف بھاگ کر آدمی جاتا ہے کہ اس مشکل میں میرا یہ مدد کرے گا، اس مشکل میں میری مدد کرنے والا یہ ہے، میرا غوث یہ ہے، میرا مدد کرنے والا یہ ہے، وہ الہ، اسے الہ کہتے عربی میں۔ اور اللہ کو بھی الہ اس لیے کہتے کہ ساری مشکلات میں مخلوق اسی کی طرف دوڑ کر جاتی ہے، وہی ملجا، وہی ماوا ہے۔ قرآن نے بھی اسی معنی کو بیان کیا کہ الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ اسے کہتے ہیں جو مشکلات میں کام آئے، الہ اسے کہتے ہیں جو مصیبتوں میں کام آئے۔ اب میں سجدے تو اللہ کو کروں، سجدے تو اللہ کو کروں، لیکن مانگوں کسی اور سے، ماتھا ٹیکوں کسی اور کے آگے، منتیں مانگوں کسی اور سے۔ سجدے تو رب کو کرنے ہیں لیکن بچے پیروں سے مانگنے، سجدے تو رب کو کرنے لیکن نوکریاں پیروں سے مانگنی ہے، سجدے تو رب کو کرنے لیکن منتیں مزاروں کے مانگنی ہے۔ یہ تو نے رب کو الہ ہی نہیں مانا، اور الہ تھا ہی وہ کہ جس کو سجدہ کیا سجدے کے بعد مانگتا بھی اسی سے۔ الہ تھا ہی وہ کہ جس کو سجدہ کیا تو سوال بھی اسی سے کرتا۔ الہ تھا ہی وہ کہ جس کے سامنے عبادت کی اولاد بھی اس سے مانگتا۔ قرآن کہتا ہے مَن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ اے لوگو ذرا بتاؤ تو مشکلات کے اندر وہ جو مشکل میں گھرا ہوا ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہے، کسی مصیبت میں مبتلا ہے، ہر ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، ہر طبیب کے پاس چلا گیا، دنیا کی ہر طاقت استعمال کر لی، دنیا کا ہر تعلق استعمال کر لیا، دنیا کے ہر کونے خطرے پر چلا گیا، لیکن اس کا کوئی کام نہ ہوا۔ ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا، ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں، حکیموں نے بھی جواب دے دیا، دنیا والوں نے بھی جواب دے دیا، مال و متاع بھی کسی کام نہ آیا، دولت بھی کسی کام نہ آیا۔ ام من یجیب المضطر، ایسا بے قرار جب ہر جگہ سے مایوس ہو جائے، ہر جگہ سے مایوس ہو کر لوٹے، ایسا مجبور، مجھے بتاؤ تو جب اس وقت پکارے کس کو؟ تو اس الہ مع اللہ، اس الہ کے سوا، اس مشکل کشا کے سوا کوئی ہے جو اس کی مشکل حل کر دے؟ کوئی ہے جو اس کی حاجت
روائی حل کر دے. الہ مع اللہ من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویکشف السوء، مشکل کشا، مشکلات کو دور کرنے والا اللہ تم سے پوچھ رہا ہے. یہ جو مشکل میں پھنسا ہوا ہے، یہ جو ہر جگہ سے مایوس ہو گیا، یہ جو ہر جگہ سے نا امید ہو گیا، اس نے جب مشکل میں پکارا مجھے بتاؤ اس مشکل کے اندر اس کی مشکل کو دور کرنے کے والا الہ مع اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے؟ اللہ کے سوا کوئی اور مشکل معلوم ہوا لا الہ الا اللہ، یا اللہ جیسے عبادت کے لائق تیرے سوا کوئی اور الہ نہیں. اسی طرح مدد کرنے والا، حاجت روا، مشکل کشا، پالن ہار بھی تیرے سوا کوئی نہیں. یونس علیہ السلام نے اسی معنی میں استعمال کیا. یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، سمندر کے اندر ویل مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا، نوالا بنا کر نگل گئے. اے پیروں کو مشکل کشا، حاجت روا ماننے والوں، نبی سے بڑا کوئی پیر ہو سکتا ہے؟ اپنے زمانے کا سب سے بڑا ولی، سب سے بڑا پیر نبی ہوتا ہے. نبی پہلے ولی ہوتا ہے پھر نبی بنتا ہے، ولی سے بھی بڑا مقام ہے. لیکن وہ نبی پیٹ میں کس کو پکار رہا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے ربا میں اس سمندر کے اندھیرے میں، سمندر کی گہرائی میں، مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں گھرا ہوں. ایک مشکل، ایک مصیبت مجھ پر آئی ہوئی ہے. اے اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تیرے سوا کوئی رب نہیں جو اس مشکل کو دور کر دے. میری طاقت میں نہیں ہے کہ مچھلی کے پیٹ سے نکل آؤں، میری طاقت میں نہیں ہے کہ سمندر کی گہرائی سے نکل آؤں، میری طاقت میں نہیں ہے کہ زمین کے اس اندھیرے سے نکل آؤں. اے اللہ مشکلات میں نکالنے والا تو ہے، مصیبتوں میں مدد کرنے والا تو ہے، میرا حامی میرا ناصر تو ہے. اے اللہ میں کمزور ہوں، اس مشکل وقت میں میری مدد کر. یہ ہے الہ کا معنی. تم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ کا معنی کرتے ہیں. یہ بات ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ابو بکر بن عبد القادر الرازی حنفی، یہ تفسیر رازی والے کے علاوہ ہے، 7ویں صدی جی کا عالم ہے. اس نے یہ بات مسائل رازی میں لکھی ہے. اور ایک تفسیر کبیر امام رازی والا 606 ہجری متوفا، بہت بڑے عالم ہے، تفسیر کبیر میں بھی یہ بات ہے. اور عبد الرحمن صفوی یہ 8ویں صدی ہجری کا ہے، 894 متوفا. اس نے نزہۃ المجالس میں 3 حوالے میں نے دیے ہیں، ڈائجسٹ نہیں سنا رہا، اخبار نہیں ہے، بحوالہ بات ہے. اس میں صحابی رسول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لا الہ الا اللہ کا معنی لکھتے ہیں. عبداللہ ابن عباس نے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا لکھا؟ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا کیا؟ لا الہ الا اللہ لا نافع ولا ضار ولا مانع ولا معطی ولا رافع ولا خافض الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے اللہ کے سوا کوئی نعمتیں دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی نعمتوں کو روکنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی نفع دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکلات پہنچانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مصیبتیں نازل کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچانے والا نہیں، اور آسمان کی بلندیوں سے اٹھا کر زمین کی پستی میں گرانے والا الا اللہ. اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ یہ معنی کلمے کا عبداللہ ابن عباس سے بیان کیا. اور کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ یہ معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو سکھایا تھا. ترمذی کی حدیث میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی. ایک دفعہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. حضور نے فرمایا یا غلام اعلمک بکلمات، اے پیارے بچے، اے بھتیجے، میں تجھے ایک عقیدہ سمجھا رہا ہوں، میں تجھے کچھ کلمات سکھا رہا ہوں، ایک عقیدے کی بات سمجھا رہا ہوں. اللہ کے لیے اس عقیدے کو یاد رکھنا، اللہ تیرا حامی اور ناصر ہوگا. ان کلمات کو یاد کر لے، جب بھی اللہ کو پکارے گا تو اللہ کو اپنے سامنے دیکھے گا. وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ عقیدہ کیا ہے؟ وہ نظریہ کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفسر قرآن، صحابی رسول، اپنے خادم، حضور کے خادم بھی تھے، عبداللہ ابن عباس جلیل القدر صحابی تھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سمجھایا. وہ عقیدہ کیا تھا؟ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ
اے عبداللہ ابن عباس، جب بھی تو ہاتھ اٹھائے سوال کے لیے، جب بھی تو دعا مانگے، جب بھی تو سوال کرے، سوال ایک اپنے مولا، ایک اپنے رب سے کرنا. اور جب بھی تجھے مدد چاہیے، جب بھی تو کسی کو حاجت روا مشکل کشا ماننا چاہے، جب بھی کسی کو مدد کرنے کے لیے پکارنا چاہے، فاستعن باللہ، ایک اللہ سے مدد مانگنا. اور کان کھول کر سن لے، یہ بات میں تجھے کیوں سمجھا رہا ہوں. لو ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك لن ينفعوك بشيء الا ما كتب الله لك ولا اجتمعت على ان يضرك بشيء لن يضرك بشيء الا ما كتبه الله عليك. یہ اس لیے سمجھا رہا ہوں، اگر ساری دنیا اس بات پر جمع ہو جائے عبداللہ ابن عباس کہ تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، تیرے کاروبار میں برکت دینا چاہے، تیری اولاد میں برکت دینا چاہے، تجھے عزت دینا چاہے، تجھے شہرت دینا چاہے، تجھے صحت دینا چاہے، تجھے کوئی اور نعمت دینا چاہے، تجھے دنیا کا فائدہ دینا چاہے، لیکن اللہ نے وہ نعمت، اللہ نے وہ نفع، اللہ نے وہ فائدہ تیرے حق میں نہیں لکھا. ساری دنیا الٹی لٹک جائے، ہر وڈیرا آ جائے، ہر چودھری آ جائے، ہر وزیر آ جائے، ہر پیر آ جائے، ہر فقیر آ جائے، یہ سارا زور لگا لے، تجھے ایک پائی کا نفع نہیں دے سکتے. اور اگر اللہ نے تیرا کوئی نقصان لکھا ہے، تجھے کوئی بیماری دیں گے، تیرے کاروبار میں کوئی نقصان کریں گے، تجھے کوئی نقصان کریں گے، تجھے کوئی نقصان پہنچنا چاہے، اللہ نے تیری قسمت میں نقصان لکھا ہوا ہے. سارے پیر، سارے فقیر، سارے وڈیرے، سارے چودھری، ساری خانقاہوں والے، سارے مولوی، سارے تعویذگر اکٹھا ہو جائیں، اپنا سارا زور لگا دے، لیکن اللہ نے تجھے وہ نقصان پہنچانا ہے، وہ الٹے لٹک جائے، اس نقصان کو واپس نہیں کر سکتے. یہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے تیرے سوا کوئی الہ، اے اللہ نہیں ہے کوئی الہ مگر ایک اللہ. یعنی عبادت بھی اللہ کی اور مدد بھی. ہر نماز میں پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ ایاک نعبد و ایاک، اے اللہ ہم تیری ہی اور تجھ نہیں تجھ سے نہیں، اوروں سے بھی مانگیں گے، اوروں سے بھی لیں گے. مولوی صاحب اللہ تو اتنی بلند ذات ہے، اللہ تو اتنی بلند ذات ہے، اللہ تو اتنی بلند ذات ہے، ہم جیسے کمین اللہ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ بادشاہوں تک جانے کے لیے پہلے چپڑاسی کو پکڑنا پڑتا ہے، پھر وزیر کو پکڑنا پڑتا ہے، پھر پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے تماشے، اس کو پکڑنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کے بادشاہ تک پہنچتے ہیں. اللہ تو اتنی اونچی ذات ہے، اس کے لیے کوئی سیڑھی چاہیے، سیڑھی، اس تک پہنچنے کے لیے کوئی سیڑھی چاہیے. بغیر پیروں کے وہ دیتا، بغیر فقیروں کے وہ دیتا، بغیر منتوں کے وہ دیتا. کسی کی منت مانگے گے تو دے گا، اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا. اذا سألك عبادی انی فانی قریب اجیب الدعوت دائی اذا دعانی. اللہ کہہ رہے کم بخت مارو، میں وہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہوں جس سے دروازے پر دربان کھڑے کیے ہوتے. پہلے دربانوں کے پاس آنا پڑتا ہے، پہلے پرسنل سیکرٹری کے پاس آنا پڑتا ہے، پہلے پی اے کے پاس آنا پڑتا ہے، پہلے سیکرٹری، پہلے وزیر، پہلے وڈیرے نہیں. اوے میرے بندوں کو سنا دوں، میں تمہارے قریب ہوں، تم جب بھی مجھے پکارو گے، جب بھی مجھ سے مانگو گے، میں تمہیں وہ تمہاری پکار سنوں گا اور تمہاری پکار پر جواب دوں گا. یہ دعا ہی تو کرنے. اوے کم بخت مارو، دعا بھی عبادت ہے. الدعاء مخ العبادہ، رسول اللہ نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، مغز. جیسے سجدہ کسی اور کو شرک ہے، کسی اور کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے مانگنا بھی شرک ہے. اس لیے کہ دعا بھی عبادت ہے، اور عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ ہے. ادعونی استجب لکم، اور مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا، دینے والا میں ہوں. تبھی رسول اللہ نے فرمایا قل، ان کو اللہ نے حکم دیا قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا. آپ کہہ دیجئے میں ایک اللہ کو پکارتا ہوں.
ایک اللہ سے مانگتا ہوں، اللہ کے سوا کسی اور کو پکار کر شرک نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کسی اور کو پکار کر، اوے بیٹیاں بیٹے اللہ دینے والا ہے، عزت ذلت اللہ دینے والے ہو، کم بختو تم وہ جا کے دوسروں سے مانگتے ہو۔ رسول اللہ تو فرماتے لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهُ حَتَّى شَعْصَ نِعَالِهِ إِذَا انْقَطَعَ۔ اوے بیٹیاں تو بہت دور کی بات ہے، عزت ذلت نوکریاں نعمتوں تو بہت دور کی بات ہے۔ رسول اللہ فرماتے اللہ کے بندو اپنی ہر حاجت رب سے مانگو، حتیٰ کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ گیا، یہ تم انسانوں سے مانگ سکتے ہو، لیکن اگر یہ بھی مانگنا پڑے تو اس رب سے مانگو، اس اللہ سے مانگو۔ چاہے جائے کہ تم مخلوق سے وہ چیزیں مانگتے ہو جن کی طاقت میں نہیں ہے، یہ تو خود قبر تک چارپائی پر گیا ہے، اس کو تو خود ہم نے نہلایا دھلایا ہے، اس کو تو خود ہم نے کفن پہ لایا ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا۔ اے اللہ کے بندو، جن کو تم اللہ کے سوا حاجت روا مشکل کشا، اوے میں پیسے کا مالک ہوں تو پیسہ تجھے دے سکتا ہوں، میں گھر کا مالک ہوں تو گھر تجھے دے سکتا ہوں، اوے تم جن کو اللہ کے سوا پوچھتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، مکھی کے بھی قادر نہیں ہے، مکھی کی بھی طاقت نہیں ہے۔ اگر سارے جمع ہو جائے اور کہ مکھی بنا کر دے دے، وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتی۔ اوے عقل کو ہاتھ لگاؤ، تم ان کو اللہ کو چھوڑ کر ان سے مانگتے ہو۔ اگر مکھی بھی کوئی چیز، بابا جی اللہ آپ کی زندگی میں صحت دے، ہم کہتے بابا جی ہمارا پیر و مرشد ہے، کہہ دیں یہ ہمارا بہت بڑا بزرگ ہے، اور خدا نہ خواستہ بابا جی فوت ہو گئے اور ان کے منہ پر ایک مٹھائی کا یا بریانی کا کوئی ٹکڑا پڑا ہو یا چکن کا کوئی ٹکڑا 30-40 کا کوئی پڑا ہو غلطی سے، اور مکھی آ کے اٹھا کے لے جائے، بابا کہ تو میرے تیجے کے نام پر ہے، میرا 40 ہے، واپس لے کر آ۔ بابا 4 پیسے اٹھ کے واپس لے کر آ سکتا ہے اگر فوت ہو گیا، اللہ نہ کرے، ہم تو کہتے ہیں۔ اور ایک مکھی اگر 30-40 کی بریانی اٹھا کے ان کے منہ سے لے جائے، منت کی نذرانے کی ایک مٹھائی اٹھا کر لے جائے، یہ وہ اٹھانے پر قادر نہیں ہے۔ کم بخت مارو، تم اولاد ان سے مانگتے ہو، یہ خود مردے پڑے ہوئے ہیں، خود فوت ہوئے ہیں، یہ تمہیں کہاں سے حیاتی دے، یہ تمہیں کہاں سے زندگی دے؟ تو اس لیے یہ لا الہ الا اللہ پیروں کو ماننا ہے، بزرگوں کو ماننا ہے، لیکن پیروں کو اس لیے ماننا ہے کہ پیر مجھے قرآن کا راستہ بتائے گا، پیر کو اس لیے ماننا ہے کہ پیر مجھے وہ پیر خود ساری زندگی اللہ کو سجدے کرتا رہا، وہ پیر خود ساری زندگی اللہ کی توحید کے نعرے بلند کرتا رہا، وہ پیر خود لوگوں کو مشرک اور شرک سے نکال کر توحید کے راستے پر ڈالتا رہا، وہ تمہیں کیسے شرک کا راستہ بتائے گا، تمہیں کیسے توحید سے ہٹائے گا؟ اس لیے لا الہ الا اللہ یہ کلمے کا پہلا جز کہ عبادت کے لائق بھی اللہ کے سوا کوئی اور مشکل کشا حاجت رہا بھی اللہ کے سوا۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں پورا قرآن اٹھا کر دکھا دو، پورا قرآن، کوئی ڈائجسٹ اخبار والا مولوی میں نہیں ہوں، اخبار نہیں مانوں گا، فلاں اخبار میں آیا ہوا یہ واقعہ ہو گیا، فلاں ڈائجسٹ میں آیا وہ آپ جانیں، فلاں آواز آئی کہ یہ ہو گیا، فلاں یہ آوازوں والے مولوی تمہیں مبارک، اخباروں والے ڈائجسٹ والے تمہیں مبارک۔ پورا قرآن اٹھا لو، پورا حدیث کا ذخیرہ اٹھا لو، ایک نبی مجھے دکھا دو، ایک رسول مجھے دکھا دو جس نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگا۔ یونس علیہ السلام پر جب مشکل آئی، ایوب علیہ السلام اذ نادى ربه اے اللہ مجھ پر پریشانی ہے، اس نے پکارا، مجھ پر مشکل آئی، مجھ پر پریشانی ہے۔ آدم علیہ السلام پر مشکل آئی، پکارا اللہ کو۔ یونس علیہ السلام پر مشکل ہے، ابھی میں نے بتایا، پکارا اللہ کو۔ اور چھوڑو اوے مزاروں سے اولادیں مانگنے والوں، پیروں سے مولیوں سے فقیروں سے اولادیں مانگنے والوں، آؤ میں تمہیں ایک پیر کا واقعہ سناتا ہوں، وہ اولاد کس سے مانگتا ہے، اور اس پیر کا واقعہ کسی ڈائجسٹ میں نہیں لکھا ہوا، اللہ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ سورہ مریم کے اندر اللہ نے زکریا علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے۔ اللہ کے وقت کا نبی ہے، وقت کے نبی سے بڑا کوئی پیر ہو سکتا ہے، کوئی بزرگ ہو سکتا ہے، کوئی اللہ کا مقرب ہو سکتا ہے، لیکن 100 سال تک اولاد نہیں ہوئی، 100 سال تک اولاد نہیں ہوئی، بیوی 90 سال کی۔ قاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ اوے ذکر کرو میرے بندے زکریا کا جب وہ چھپ کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے، اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈی کمزور ہوگی، قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرے بال سفید ہو گئے۔
یا اللہ مجھ میں اور طاقت نہیں ہے. آگے پھر لمبا قصہ، مجھے ایک نیک صالح بیٹا دے دے، مجھے ایک نیک بیٹا دے دے. اللہ کا نبی ہے اور مانگ کس سے رہا ہے؟ اللہ سے مانگ رہے. اور اگر انسان کے ہاتھ میں کچھ ہوتا، یہ اولادیں دینا، یہ بچے دینا، یہ اولاد، یہ اگر انسان کے ہاتھ میں ہوتا، اللہ کا نبی 100 سال کے اندر اپنا بچہ لے آتا کہ نہیں لے آتا؟ لیکن وہ کس سے مانگ رہا ہے؟ کس کو پکار رہا ہے؟ کس سے دعائیں مانگ رہا ہے؟ کس کے سامنے ماتھا ٹھیک رہا ہے؟ معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ، جیسے عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں، ویسے مشکلات میں، ویسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے فتاوی تیمیہ کے اندر، هو الرب سبحانہ وتعالی هو المدبر والمعز والمذل والمعطي والمانع والنافع فإن لمن يدبر الغير فقد اشرك بربوبیتی. اے مدبر، دنیا کو چلانے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، بگڑیاں بنانے والا ایک رب ہے. اس رب کے سوا کسی نے کسی اور کو یہ مانا، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. تو ہمارا رب لا الہ الا اللہ، جیسے عبادت کے لائق کوئی اور نہیں، ویسے مشکل کشا، مشکلوں میں کام آنے والا، مشکلات میں کام آنے والا، مشکلوں میں مدد کرنے والا، لا الہ الا اللہ. اس اللہ کے سوا، اس اللہ کے سوا، بولو نا یار، اس اللہ کے سوا حاجت روا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ مشکلات میں کام آنے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ ذلت دینے والا کون ہے؟ بیماریاں نازل کرنے والا کون ہے؟ اس بیماریوں سے نکالنے والا کون ہے؟ آسمان کی بلندیوں تک پہنچانے والا کون ہے؟ اور بلندیوں سے زمین کی پستی پر پٹکنے والا کون ہے؟ تو جب عزت دینے والا بھی وہی، ذلت دینے والا بھی وہی، نفع دینے والا بھی وہی، مشکلات بھی اسی کی طرف سے، تو کتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ اس بادشاہوں کے بادشاہ کا در چھوڑ کر ہم دیگر دروں میں پھرے، ہم دیگر لوگ کے پاس جائے. آج ہم نے کیا پیمانہ بنا لیا؟ ہر چرسی، ہر موالی، ہر شرابی، ہر کبابی کو بزرگ بنایا ہوا ہے. کڑے پہنے ہوئے یہاں ہاتھ تک، چرس میں ٹل ہے، بڑے بڑے باز رکھے ہوئے، کام صرف ایک ہے، جہاں ڈول بجا یہ اس نے ناچنا شروع کر دیا. یہ پیر ہے کسی ڈم کی اولاد ہے؟ بھئی یہ نماز پڑھے، یہ بال انسانوں کی طرح بنائے، کڑے پہنے ہوئے، زنجیریں پہنے ہوئے، کپڑے پہنے ہوئے، ہاتھوں میں کڑے بال، اور جی جہاں ڈم اور ادھر ڈول بجا نہیں، جیسے بار کے مراسی، اور یہاں اس نے ناچنا شروع کر دی. یہ ولایت ہے، یہ ڈم توپ اور یہ مراسی پنا پہ. ولی تو ہمارے بزرگ تھے جو تجھے نماز کا رستہ بتاتے تھے، جو تجھے مسجد کا رستہ بتاتے تھے. اس ولی کے پاس جائے گا اللہ کی قسم سوائے چرس کے کچھ اور نہیں ملے گا. صبح بھی چرس میں ٹن، شام بھی چرس کے اندر ٹن. کار شیطامی کنن در نامش ولی، اگر ولی این بود لعنت بر ولی. اور یہ ایک شیطانوں والے کام ولایت کے چوغے میں کر رہے ہیں. اگر اس کا نام ولایت ہے، ہم ایسے ولی پر لعنت بیچتے ہیں. ہمیں یہ ولی نہیں چاہیے، ہمیں تو ولی وہ چاہیے جو قرآن کا رستہ میں بتاتا، حدیث کا رستہ میں بتاتا. ہمیں تو وہ ولی چاہیے. یہ تو شرابی کباب، اس کو تو جیل میں ڈالو، تو نفسیاتی مریض ہے. میں واقعہ سناتے رہتا ہوں، ناراض نہ ہونا. ہم پنجاب میں ایک جگہ گئے، وہاں ہمیں ایک تصویر دکھائی گئی، بالکل لنگ دڑنگ، فہیم بھائی کچھ بھی نہیں، بیٹھا ہوا ہے تصویر. بھئی یہ کون ہے؟ اللہ کا بندہ. یہ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے، خیال سے یہ بہت. تو میں نے کہا نام مراد کو پہلے درزی تک تو پہنچاؤ، کپڑے تو سلوا کے دے، اس کے بعد پہنچی سرکار کرنا. تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ، ہم بزرگوں کے منکر نہیں ہیں، ہم خود صاحب بزرگ لوگ ہیں، بزرگوں کے ماننے والے، جوتیاں سیدھی کرنے والے. تمہیں کیا پتہ نقشبند کیا ہوتے، چشتی کیا ہوتے، قادر؟ ہم نے یہ اسباق پڑھے، ہمیں پتہ ہے کیا اور کیا نہیں. ابھی بھی کتابیں پڑھتے کو بھری پڑی ہیں ان سلسلوں کی. ہم بزرگوں کو ماننے والے کہ ہو بزرگ. تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پہلا قیدہ توحید لا الہ الا اللہ. اس کو مضبوط رکھے. ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی، یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا. پہلا کہ اللہ کے سوا کوئی سجدے کے، کوئی ماتھا رگڑنے کے لائق بھی، معبود بھی ہمارا اللہ، اور مشکلات میں کارساز، حاجت روا، مشکل کشا بھی، سوال بھی، دعا بھی کس سے کرنی ہے؟ اس ایک اللہ سے. یہ لا الہ الا اللہ. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.